السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزخرف کا آخری رکوع چل رہا ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ آج کے درس کی آیات مقدسہ ہیں 74 تا 78۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے یا عبادی، اے بندو، یعنی جو حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور محنت سے جو سچی جماعت تیار ہوئی، جنہوں نے کفار کا مقابلہ کیا، منافقین کا مقابلہ کیا، ان کے نظاموں کو توڑا، قومی انقلابات لے کے آئے، پھر بین الاقوامی انقلابات کی طرف بڑھے اور اس کو مکمل کیا۔ یہ اللہ کے سچے لوگ ہیں، سچی جماعتیں ہیں۔ اللہ نے ان کا انعام اور اکرام ارشاد فرمایا کہ وہ جنت ہے، اور یہ جنت وہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، اسی کے عنوان سے سمجھ لیجئے، آج بھی اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں سچی جماعتوں کی مدد فرماتے ہیں اور سچی جماعتوں کو کامیاب کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازتے ہیں۔ آج ہم مایوس ہو گئے، ہم نے شیطان سے اور شیطانی جماعتوں سے کمپرومائز کر لیا تو اللہ کی رحمت اٹھ گئی، اللہ کی برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ میرے عزیزو، جب بھی اللہ کے نظام کو غالب کریں گے، انسانی حقوق غالب کریں گے، انسانوں کو آزادیاں دلائیں گے اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو یاد رکھیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ جنت جو ان کو ملی ہے، دنیا میں جنت، آزادی مل گئی، امن و امان قائم ہو گیا، خوشحالی مل گئی، انسانی حقوق پورے ہو گئے اور عدل کا نظام قائم ہو گیا اور ساری انسانیت اللہ سے جڑ گئی۔ ہر طرف اخوت، بھائی چارہ، محبت، پیار کا ماحول ہے۔ یہ دنیا کی جنت۔ اور آخرت کی جنت آپ نے سنا پچھلے درس میں کہ اللہ رب العزت کیسا اکرام کریں گے، کس طرح نوازیں گے، کس طرح مہمان نوازی کریں گے۔ اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے اس مہمان نوازی کا کتنا اعلیٰ درجہ ہوگا، کتنا پروٹوکول اور معیار ہوگا۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے پروٹوکول کو سامنے رکھ لیں، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی مثالیں اللہ سمجھانے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ کتنا ان کو پروٹوکول دیں گے، انعامات سے نوازیں گے، کس طرح کا اکرام کریں گے، یہ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف چیزیں پیش فرما دی ہیں۔ لیکن بیس کیا ہے؟ بما کنتم تعملون، بیس عمل ہے، بیس کردار ہے۔
سب سے پہلے اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اور پھر اس پر عملی نظام کی تشکیل۔ میرے عزیزو، یہ ہوگا تو پھر جا کر کامیابی ملے گی۔ ہمارا تو ایمان ہی کمزور ہوتا ہے، دل میں کوئی اللہ کی محبت ہی نہیں ہوتی، اور جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ناقص اور کمزوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور توقع جنت کی رکھتے ہیں، دعائیں جنت کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اعلیٰ مشن دیکھتے ہیں، جد و جہد دیکھتے ہیں، تو یہی تو دعا ہے، اللہ ہماری ہر چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ آج مجرمین کے بارے میں اسی تناظر میں ذرا سمجھیے، یہ جو تجزیہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، جنتیوں کی جو گفتگو ہم نے کی، اب جہنمیوں دیکھیے۔ ان المجرمین، بے شک جو مجرم لوگ ہیں، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح مجرم جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مجرم کون ہے؟ شیطانی جماعتیں ہیں۔ مجرم کون ہے؟ ہم نے پیچھے یہ پڑھا ہے، دو ان کی خامیاں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی سوچ پیش کی، جس کو شرک کہتے ہیں۔ فلسفہ توحید کے مقابلے میں انہوں نے فلسفہ شرک پیش کیا، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور عوام بڑوں کی پوجا کر رہی ہے، سرداروں کی پرستش کر رہی ہے۔ دوسرا کیا کیا تھا انہوں نے؟ سرمایہ پرستانہ نظام قائم کیا، جس کی بنیاد زخرف ہے، سونا چاندی ہے۔ لوگوں کو غلام بنایا، وسائل پر قبضہ کیا، اختیارات پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہے مجرمین۔ یہ مجرم جو اللہ کے مجرم ہیں، جو انسانیت کے مجرم ہیں، یہ کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم، یہ عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ عذاب جہنم کا ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، وما ظلمناہم، یاد رکھیے یہ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ ظالم مکہ کے جو کفار اور مشرک ہیں، اللہ نے تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہدایت دی، دلائل پیش کیے، عقلی نقلی دلائل دیے، دعوت دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کی بنیاد پر دعوت دی، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں دعوت دی۔ انہوں نے ٹھکرا دیا، تو ظلم کس نے کیا ہے؟ انہوں نے خود ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے تو پورا پروسیس اختیار کیا ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اب یہ جہنم کے اندر جو ہمیشہ رہیں گے، یہ اس جہنم کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، سختیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ وَنَادَوْا، اور پکاریں گے، یا مالک، اے مالک۔ مالک جہنم کا داروغہ ہے، جو سینئر ہے سب کا، سپریڈنٹ جہنم کہہ لیجئے، یا جو نگران ہے وہاں کا، اس کا نام مالک ہے۔ تو یہ اس کو پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، آپ اللہ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دے، لیقضی علینا، فیصلہ کر دے ہمارے اوپر، ربک، آپ کا رب۔ آپ اللہ سے کہہ دیں ہمیں موت ہی آ جائے،
حدیث پاک میں آتا ہے 1000 سال یہ پکارتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، اور جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، وہ دیکھتا رہے گا، اس کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہے گا قال انکم ماکثون، تم یہاں ہمیشہ رہو گے، یہاں سے تم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ لقد جئناکم بالحق۔ سبحان اللہ، اللہ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا، دلائل دے کے بھیجا، انہوں نے بھی دلائل سے گفتگو کی، یعنی اپنے احکامات کو ٹھونسا نہیں، فورس نہیں کیا کہ اس کو لازمی مانو، اس لیے مانو کہ تمہاری بھلائی ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، انسانیت کی ترقی ہے، انسانیت کا جو ارتقاء ہے وہ اللہ کی رضا میں ہے اور عدل کے نظام میں ہے۔ جب اللہ کی رضا نہیں ہوگی، عدل کا نظام نہیں ہوگا، تو زوال شروع ہو جائے گا۔ تو لقد جئناکم، یہاں فرشتہ بھی یہ کہتا ہے لقد جئناکم بالحق، اللہ رب العزت نے تحقیق ہم نے تمہیں حق کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تمہارے پاس حق آیا، سچی رہنمائی آئی۔ حق کے بارے میں پہلے کئی دروس میں عرض کر چکے ہیں، حق کس کو کہتے ہیں؟ وہ سچی رہنمائی ہے جس کا غلبہ ضروری ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور لیکن تم میں سے اکثر نے لِلْحَقِّ، اس حق کو، سچی رہنمائی کو، کارہون، ناپسند سمجھتے تھے، انکار کر دیا آپ نے، اس کو اچھا ہی نہیں سمجھا، آپ کے دل کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، جادوگر کہا، مختلف قسم کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا، مختلف قسم کی سختیوں سے آپ کو پریشان کیا گیا۔ تو آپ کے پاس تو حق آیا تھا، آپ نے حق کو اچھا نہیں سمجھا، ناپسند سمجھا اور انکار کر دیا۔ آج تم جہنم سے باہر نہیں جا سکتے، تم سے کوئی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم ہم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ تجزیہ ہے جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں شیطانی جماعتوں سے محفوظ فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے، لیکن میرے عزیزو یہ عمل و کردار سے ہوگا۔ جب عمل جنتیوں والا ہوگا، سچی جماعتوں والا ہوگا، تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ جب ہماری سوچ، فلسفی جہنمیوں والا ہوگا اور عمل و کردار بھی جہنمیوں والا ہوگا، تو نتیجہ جہنم نکلے گا۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے اور اعلیٰ عمل و کردار کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔